ایسا کہا جاتا ہے کہ کچھ زندگیاں وقت سے پرے بھی چھپی رہتی ہیں، جن کی آوازیں صدیوں تک گونجتی ہیں۔ تقدیر یا پھر غرور کا برا انجام۔ صدیوں پہلے کی بات ہے، دور کسی زمین پر ایک سلطنت ایجاد ہوئی۔ یہ قوم تھی قوم عاد، اور اس قوم کا سب سے متکبر بادشاہ تھا شداد بن عاد۔ شداد کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہزاروں غلام، لاکھوں سپاہی، سونے کے خزانے، چاندی کے انبار اور ہر خواہش پوری کرنے والی بہت بڑی طاقت۔ لوگ کہتے تھے شداد جو چاہے وہی پاتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہی کر دکھاتا ہے۔ یہی جملہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں زہر بن کر اترا۔ ایک دن دربار میں آخرت، جنت اور جہنم کا ذکر ہوا۔ بتایا گیا کہ جنت میں محلات ہوں گے، نہریں ہوں گی، ایسی نعمتیں جن کا تصور بھی ممکن نہیں۔ شداد اس پر ہنس پڑا۔ اس نے کہا، اگر واقعی جنت اتنی حسین ہے تو میں زمین پر اس سے بھی بہتر جنت بناؤں گا، تاکہ لوگ جان لیں کہ اصل رب کون ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غرور کفر میں بدل چکا تھا۔ یوں شداد نے حکم دیا، دنیا کے کونے کونے سے معمار لائے جائیں، سونے، چاندی اور جواہرات جمع کیے جائیں۔ ایسا شہر بنایا جائے جس جیسا نہ پہلے کبھی بنا اور نہ آئندہ بن سکے گا۔ یوں صحرا کے بیچ ایک خواب کی بنیاد رکھی گی جو اس دنیا میں پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ ایک ایسا شہر بنایا گیا دنیا میں جس کا نام تھا ارم ذات العماد۔ یہ عام شہر نہیں تھا، ستون اتنے بلند کہ بادل ان سے ٹکراتے، اینٹیں ایسی یاقوت، زمرد اور ہیروں سے بنی ہوئی، سڑکوں پر خوشبو چھڑکی جاتی، نہروں میں دودھ، شہد اور خوشبودار پانی بہا کرتا تھا، ہر دیوار چمکتی تھی، ہر منظر آنکھوں کو بھا جاتا تھا۔ یہ کام سالوں سے نہیں، صدیوں تک چلتا رہا۔ اللہ نے شداد کی طرف اپنے نبی کو بھیجا، پیغام واضح تھا، اے شداد، یہ طاقت، یہ دولت، یہ زندگی سب فانی ہے، رب بننے کا دعویٰ چھوڑ دے ورنہ عذاب آ جائے گا۔ شداد نے پیغام سن کر زمین پر عصا مارا اور چیخا، جا کر اپنے رب سے کہہ دو، شداد کسی سے نہیں ڈرتا، میرا رب میں خود ہوں۔ میں ہوں اس دنیا کا مالک اور تم لوگوں کا خدا۔ وہ مجھے کیا ڈرائے گا؟ اس کی باتیں تو بکواس ہیں۔ اگر اس کے خدا میں اتنی طاقت ہے تو آ کر روک لے مجھے۔ یہ وہ جملہ تھا جس کے بعد مہلت ختم ہو چکی تھی۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب شہر مکمل ہو گیا۔ شداد نے اعلان کیا، میں خود اپنی جنت دیکھنے جا رہا ہوں۔ ہزاروں سپاہی، درباری، سونے چاندی سے لدی سواری، خود شداد غرور کے تاج کے ساتھ روانہ ہوا۔ جیسے ہی قافلہ شہر کے قریب پہنچا، دور سے سونے کے ستون چمکے، نہریں روشنی میں جگمگا اٹھیں، شداد کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس لمحے اچانک آسمان کا رنگ بدل گیا، ہوا رک گئی، پرندے خاموش ہو گئے۔ پھر ایک ایسی چیخ گونجی جس نے دل چیر دیے، ایک زوردار آواز، ایک ہی لمحہ، شداد، اس کی فوج، اس کے خواب، اس کی جنت، سب ایک پل میں ختم ہو چکا تھا۔ نہ شہر میں داخلہ، نہ ایک قدم اندر۔ خاموش صحرا، جہاں کل روشنی تھی آج ویرانی تھی، جہاں غرور تھا وہاں عبرت ہے۔ شداد کی بنائی گئی جنت اور محلات، سب کچھ ریت کے سینے میں دفن ہو گیا۔ اس طرح ریت نے سب کچھ چھپا لیا سوائے ایک سبق کے۔ جو رب بننے کی کوشش کرتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، اور جو رب کو مان لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بچ جاتا ہے۔ اور اصل جنت نہ سونے سے بنتی ہے، نہ ستونوں سے، بلکہ ایمان سے بنتی ہے۔